السلام علیکم۔ امرو عیار کی انتہائی دلچسپ کہانی، امرو اور نیلا جادوگر۔ امرو آج صبح ہی ایک مہم سے واپس آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ سردار امیر حمزہ کا خاص خادم آ گیا۔ اس نے کہا کہ سردار امیر حمزہ نے اسے فوراً دربار میں پہنچ جانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سردار امیر حمزہ بہت غصے میں ہیں۔ امرو کے پوچھنے پر خادم نے بتایا کہ ملک عراق کا بادشاہ خرم بھی دربار میں موجود ہے۔ امرو سمجھ گیا کہ یقیناً کسی جادوگر نے شاہ خرم کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہوگا اور وہ اسے اس جادوگر کی قید سے چھڑانے کے لیے یہاں آیا ہوگا۔ امرو نے خادم کو تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر بھیج دیا اور خود تیار ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد امرو تیار ہو کر گھر سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دربار امیر حمزہ کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ دربار حمزہ اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے امرو جلد ہی دربار میں پہنچ گیا۔ امرو دربار میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سردار امیر حمزہ اپنی شاہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے بائیں طرف والی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک تاج تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ ادھیڑ عمر آدمی شاہ خرم ہے۔ امرو نے دونوں کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت سردار امیر حمزہ اور شاہ خرم کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ امرو نے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور شاہ خرم بھی غصیلی نظروں سے امرو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سردار، خیریت تو ہے؟ آپ بہت غصے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ امرو نے سردار امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہی وہ شخص تھا جو آپ کے شاہی محل میں آیا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے امرو کی بات کا جواب دینے کی بجائے شاہ خرم سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں سردار امیر حمزہ، یہی وہ شخص ہے، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ شاہ خرم نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو حیرت بھری نظروں سے شاہ خرم کی طرف دیکھنے لگا کہ کیا مطلب سردار، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ امرو نے پریشان لہجے میں کہا، شاہ خرم کا کہنا ہے کہ تم نے ان کے شاہی محل میں داخل ہو کر ان کی بیٹی شہزادی مریم کو اغوا کر لیا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے اس بار امرو سے مخاطب ہو کر کہا تو امرو یوں اچھل پڑا جیسے کسی نے اس کے پاؤں پر گرز مار دیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شاہ خرم کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار؟ کیا میں بھلا ایسا کر سکتا ہوں؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا، امرو جھوٹ مت بولو، تم میرے شاہی محل میں آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ تمہارا نام امرو ہے اور تم میری بیٹی شہزادی مریم کو پسند کرتے ہو اور اس سے شادی کرنے کے لیے اسے اغوا کر کے لے جا رہے ہو۔ تمہیں شاہی سپاہیوں نے پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن تم غائب ہو گئے۔ چونکہ میں تمہیں نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے شاہی نجومی سے تمہارے بارے میں معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ تم بصرہ کے سردار امیر حمزہ کے خاص درباری ہو اور تم نے ہی میری بیٹی شہزادی مریم کو اغوا کیا ہے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ بتاؤ ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ شاہ خرم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو امرو پریشان ہو گیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ شاہ خرم اس پر الزام کیوں لگا رہے ہیں۔ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، میں عراق گیا ہی نہیں، پھر میں کیوں شہزادی مریم کو اغوا کروں گا؟ شہزادی مریم میری بیٹی کی طرح ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں سردار، آپ بتائیں نا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ امرو نے پہلے شاہ خرم اور پھر سردار امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا، بکواس بند کرو امرو، مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے مکار اور عیار انسان ہو۔ تم نے ہی میری بیٹی شہزادی مریم کو اغوا کیا ہے۔ شاہ خرم نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بھیس میں کوئی جادوگر آپ کی بیٹی شہزادی مریم کو اغوا کر کے لے گیا ہو اور آپ یہ سمجھے ہوں کہ شہزادی مریم کو میں نے اغوا کیا ہے۔ امرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم نے میری بیٹی کو اغوا نہیں کیا؟ اگر میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا تو شاید یقین کر لیتا۔ سردار امیر حمزہ، آپ امرو سے پوچھیں کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں چھپا رکھا ہے، ورنہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ شاہ خرم نے پہلے امرو اور پھر سردار امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا، ان کے لہجے میں غصہ تھا، سردار آپ بھی ان کی بات پر یقین کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے بارے میں جانتے ہیں۔ امرو نے سردار امیر حمزہ سے کہا، شاہ خرم، میں نے آپ سے کہا تھا کہ امرو نے شہزادی مریم کو اغوا نہیں کیا ہوگا۔ امرو کے سینکڑوں جادوگر دشمن ہیں اور اسے ہلاک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب بھی کسی جادوگر نے امرو کو ہلاک کرانے کے لیے اس کا بھیس بدل کر شہزادی مریم کو اغوا کر لیا ہوگا تاکہ الزام اس پر آئے اور اسے سزا دی جا سکے۔ سردار امیر حمزہ نے اس بار امرو کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، لیکن سردار امیر حمزہ، شاہ خرم نے کہنا چاہا، آپ میری بات کا یقین کریں شاہ خرم،
جس جادوگر نے بھی شہزادی مریم کو اغوا کیا ہے، عمرو نہ صرف اس کی قید سے شہزادی مریم کو بازیاب کرائے گا بلکہ اس جادوگر کو عبرتناک سزا بھی دے گا۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، ہاں اب مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ عمرو نے جلدی سے کہا تو شاہ خرم نے گھور کر عمرو کی طرف دیکھا۔ عمرو، شہزادی مریم کو اغوا کرنے والے کے بارے میں معلوم کرو اور اس کی قید سے شہزادی مریم کو چھڑا لاؤ۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو سے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سردار۔ میں ابھی شہزادی مریم کو آزاد کرانے جاتا ہوں۔ میں آج آپ سے نیک شگون کے طور پر بھی کچھ نہیں لوں گا، کیونکہ اس بار کسی جادوگر نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے اور میں نیک شگون کے بدلے اسی کا خزانہ حاصل کروں گا۔ عمرو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے سے غصے کے تاثرات غائب ہو گئے تھے۔ عمرو نے انہیں سلام کیا اور دربار امیر حمزہ سے نکل کر گھر کی طرف جانے کی بجائے ویران جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے اس کا بھیس بدل کر شہزادی مریم کو اغوا کیا تھا اور نام اس کا آ گیا تھا۔ عمرو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس جادوگر کو عبرتناک سزا دے گا۔ ویران جگہ ایک درخت کی اوٹ میں پہنچ کر عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے کو باہر آنے کا حکم دیا تو محافظ بونا زنبیل سے باہر نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ اس نے عمرو کو سلام کیا تو عمرو نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آقا، خیریت تو ہے؟ آج آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، محافظ بونے نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو عمرو نے مختصر طور پر اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ آقا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ بال بچ گئے ہیں، ویسے آپ کے سر پر بال تو نہیں ہیں، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو نے گھور کر اسے دیکھا۔ محافظ بونے، میں اس وقت شدید غصے میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر نکال دوں۔ جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ شہزادی مریم کو کس جادوگر نے اغوا کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو محافظ بونا گھبرا گیا۔ بہتر آقا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں، محافظ بونے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر وہ زوں کی آواز کے ساتھ ہی ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمرو غصیلی نظروں سے اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ بہت سر چڑھتا جا رہا ہے یہ، اسے کسی دن سخت سزا دینی پڑے گی، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ درخت کے سائے میں گھاس پر بیٹھ گیا اور محافظ بونے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونا واپس آ گیا۔ آقا، میں نے معلوم کر لیا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو پھر بتاؤ، عمرو نے کہا۔ آقا، شہزادی مریم کو نیلے جادوگر نے اغوا کیا ہے۔ اسے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے آپ کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب چاہتا ہے کہ آپ سے کسی طرح آپ کی زنبیل چھین لی جائے اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، پھر وہ خود قید خانے میں آ کر آپ کو تڑپا کر ہلاک کر دے۔ چنانچہ نیلے جادوگر نے آپ کے بھیس میں ملک آرا کی شہزادی خرم کو شاہ خرم اور دیگر لوگوں کی موجودگی میں اغوا کر لیا۔ اس نے شاہی نجومی پر جادو کر دیا تھا تاکہ شاہی نجومی جب حساب لگائے تو آپ کا نام ہی سامنے آئے۔ نیلے جادوگر کا خیال تھا کہ جب شاہ خرم آپ کی شکایت لے کر سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچیں گے تو سردار امیر حمزہ آپ سے زنبیل لے کر آپ کو قید خانے میں ڈال دیں گے اور آپ سے شہزادی مریم کے بارے میں معلوم کریں گے۔ اس دوران شہنشاہ افراسیاب قید خانے میں آ کر آپ کو ہلاک کر دے گا۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب اسے ہلاک کرنے کے لیے ایسا منصوبہ بنائے گا۔ نیلے جادوگر کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا، مشرق کی جانب ایک جنگل کے عقب میں ایک بادشاہ نے محل تعمیر کرایا تھا، نیلے جادوگر نے اسی محل پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس محل کی رنگت سنہری ہے، اس نے شہزادی مریم کو سنہری محل میں ہی قید کیا ہوا ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے سنہری محل میں پہنچا دو تاکہ میں نیلے جادوگر سے دو ہاتھ کر لوں، عمرو نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے عقب میں آیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے عمرو کے کندھے پکڑ لیے۔ دوسرے ہی لمحے عمرو کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کے پیر زمین سے لگے تو اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی جو اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ عمرو نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ایک محل کے سامنے موجود تھا جس کی دیواریں سنہری رنگ کی تھیں۔ محل میں چھوٹے بڑے مینار بھی بنے ہوئے تھے جن پر نیلا رنگ کیا گیا تھا۔ محافظ بونے، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے سنہری محل کے اندر پہنچا دو، مگر تم نے مجھے سنہری محل کے باہر پہنچا دیا ہے، عمرو نے محافظ بونے سے کہا۔
آقا، نیلے جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اس کے سنہری محل میں اسے ہلاک کرنے اور شہزادی مریم کو آزاد کرانے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے اپنے سنہری محل کے گرد جادوئی حصار قائم کر دیا ہے۔ اگر میں آپ کو سنہری محل میں لے جانے کی کوشش کرتا تو ہم دونوں جل کر بھسم ہو جاتے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او، نیلے جادوگر کو معلوم ہو گیا ہے؟ یہ تو بہت برا ہوا ہے، وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، امرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جادو شکن موتی نکالنے لگا تاکہ وہ جادو شکن موتی منہ میں رکھ لے اور نیلے جادوگر کا کوئی جادوئی وار اس پر اثر نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ جادو شکن موتی نکال کر منہ میں رکھتا، اچانک اسے محافظ بونے کی تیز آواز سنائی دی۔ آقا، بچیں! امرو نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ وہ اتنی تیزی سے اڑتا جا رہا تھا کہ اس سے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک دھماکے سے زمین پر گرا اور اس کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ساری ہڈیاں چٹک گئی ہوں۔ زمین پر گرنے کے باوجود اس کے سر سے پگڑی نہیں اتری تھی۔ وہ چند لمحے زمین پر چت پڑا رہا، پھر وہ بمشکل اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سنہری محل سے کافی دور تھا۔ امرو حیران تھا کہ اسے کس نے اتنی دور پھینکا تھا، حالانکہ اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اچانک امرو کو بائیں جانب سے دھم دھم کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر بائیں جانب دیکھا تو اسے ایک دیو دکھائی دیا جس کا قد بہت بڑا تھا اور اس کی جسامت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے زرد رنگ کا دھاری دار جانگیا پہنا ہوا تھا، اس کی رنگت سیاہ تھی اور اس کے سر پر مڑے ہوئے 2 سینگ تھے۔ اتنے خوفناک دیو کو دیکھ کر امرو گھبرا گیا۔ وہ دیو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ اس دیو کو نیلے جادوگر نے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ آؤ آؤ، میں تمہارا کیما کرتا ہوں، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو دیو نے ایک زوردار کہکا مارا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا منہ کھول کر امرو پر پھونک ماری تو امرو ایک بار پھر اچھل کر فضا میں اڑتا ہوا کافی دور ایک دھماکے سے جا گرا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری بھی نکل کر دور جا گری اور پھر وہ غائب ہو کر اس کی زنبیل میں پہنچ گئی۔ تم میرا کیما کرو گے؟ ہا ہا ہا، میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، سیاہ دیو نے طنزیہ لہجے میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ امرو نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن 2 بار اس طرح گرنے کی وجہ سے اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیاہ دیو نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ وہ بدستور اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی امرو اٹھ کر کھڑا ہوا تو سیاہ دیو نے ایک بار پھر اس پر پھونک مار دی اور امرو اچھل کر فضا میں اڑتا ہوا دور جا گرا اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے فضا گونج اٹھی۔ اسے چیختا دیکھ کر سیاہ دیو بھی کہکے لگانے لگا۔ امرو، ابھی تو میں پھونکے مار رہا ہوں، لیکن جب میں اپنا مکہ تمہیں ماروں گا تو تم میرے مکے کی تاب بھی نہیں لا سکو گے اور مر جاؤ گے، سیاہ دیو نے امرو کے قریب پہنچ کر کہا۔ امرو زمین پر پڑک رہا تھا۔ 3 بار زمین پر گرنے سے امرو نڈال ہو گیا تھا۔ پھر سیاہ دیو نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کر لیا تو امرو کے حلق سے خرخراہٹ نکلنے لگی اور وہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا، یہاں تک کہ اس نے سیاہ دیو کے پیٹ میں پاؤں سے ٹھوکریں بھی ماری، لیکن سیاہ دیو پر اس کی ٹھوکروں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ امرو نے سوچا کہ اگر اس نے مرنے کی اداکاری نہ کی تو سیاہ دیو اس کی گردن نہیں چھوڑے گا اور وہ حقیقت میں مر جائے گا۔ چنانچہ اس نے مزاحمت ختم کر دی اور اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سیاہ دیو واقعی یہ سمجھا کہ امرو ہلاک ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے امرو کو زمین پر پٹک دیا۔ باوجود ضبط کرنے کی کوشش کے امرو کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ سیاہ دیو حیرت بھری نظروں سے امرو کی طرف دیکھنے لگا۔ او، یہ تو زندہ بچ گیا ہے، سیاہ دیو نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور وہ ایک بار پھر جھک کر امرو کو گردن سے پکڑنے ہی لگا تھا کہ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر سیاہ دیو کی گردن پر مار دی۔ تلوار حیدری سیاہ دیو کی گردن پر لگی اور کھچ کی آواز کے ساتھ ہی سیاہ دیو کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا بھاری بھرکم دھڑ زمین پر گر گیا اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ امرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بائیں ہاتھ سے اپنی گردن مسلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ مرنے کی اداکاری نہ کرتا تو آج اس کا زندہ بچنا مشکل ہو جاتا۔ سیاہ دیو چند لمحے تڑپتا رہا، پھر وہ ساکت پڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے سیاہ دیو کا دھڑ اور اس کی کٹی ہوئی گردن دونوں غائب ہو گئے۔ امرو نے محافظ بونے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے محافظ بونا ایک چٹان پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ امرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے محافظ بونے کو قریب بلایا تو وہ ہوا میں تیرتا ہوا امرو کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ محافظ بونے، سیاہ دیو مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا
اور تم وہاں بیٹھے مزے سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ عمرو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا، میں معافی چاہتا ہوں۔ دراصل سیاہ دیو نیلے جادوگر کی جادوئی طاقت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جادوئی طاقتوں کو فنا نہیں کر سکتا۔ اگر میں اسے فنا کرنے کی کوشش کرتا تو میں آگ میں بھسم ہو جاتا۔ آپ سنائیں، سیاہ دیو آپ کو پھونکے مار مار کر دور پھینک رہا تھا۔ آپ کو زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ اگر میں عیاری سے کام نہ لیتا تو سیاہ دیو نے مجھے ہلاک کر دینا تھا، عمرو نے کہا۔ اسی لیے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے عیار انسان کہلاتے ہیں، اور عیاری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ عمرو نے کہا تو محافظ بونا گڑبڑا گیا۔ نہیں آقا، میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، اب مجھے سنہری محل میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ نیلے جادوگر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی جادوئی طاقت سیاہ دیو کو فنا کر دیا ہے، اور وہ شہزادی مریم کو لے کر کہیں فرار ہو جائے، عمرو نے کہا۔ آقا، آپ کو سنہری محل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نیلا جادوگر اپنی جادوئی طاقت سیاہ دیو کی ہلاکت کے بعد سنہری محل سے فرار ہو گیا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ مجھ سے مقابلہ کیے بغیر نیلا جادوگر فرار ہو گیا ہے؟ یہ پہلا جادوگر ہے جس نے مجھ سے مقابلہ نہیں کیا۔ خیر چلو، ہم شہزادی مریم کو تو لے لیں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سنہری محل کی طرف بڑھ گیا۔ محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے آنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو سنہری محل میں داخل ہو گیا اور شہزادی مریم کو تلاش کرنے لگا۔ اسے شہزادی مریم ایک کمرے میں بے ہوشی کے عالم میں پلنگ پر پڑی ہوئی ملی۔ او، شہزادی مریم بے ہوش کیوں ہے؟ عمرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ آقا، شہزادی مریم رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی، محافظ بونے نے جواب دیا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو نے آگے بڑھ کر شہزادی مریم کو اٹھایا اور سنہری محل سے باہر نکل آیا۔ آقا، نیلا جادوگر آ گیا ہے، اوپر دیکھیں، اسی لمحے محافظ بونے نے چیخ کر کہا تو عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سر کے اوپر کافی فاصلے پر فضا میں ایک نوجوان کا چہرہ ابھرا ہوا تھا۔ اس کی رنگت نیلی تھی، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال بھی نیلے تھے۔ اس کی تھوڑی سی گردن بھی دکھائی دے رہی تھی، اور اس نے اپنے گلے میں دھاگے میں پروئی ہوئی ایک کھوپڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی مونچھیں پتلی اور اس کی تھوڑی سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ عمرو، میں آ گیا ہوں، نیلے جادوگر نے چیخ کر کہا۔ پھر ایک جھماکا ہوا اور نیلا جادوگر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ آقا، جلدی سے جادو شکن موتی منہ میں رکھ لیں، اسی لمحے محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو عمرو نے شہزادی مریم کو گھاس پر لٹا دیا اور بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے جادو شکن موتی نکال کر منہ میں ڈال دیا۔ اسے تو جادو شکن موتی منہ میں رکھنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اگر محافظ بونا اسے یاد نہ دلاتا تو وہ بے خبری میں مارا جاتا۔ جادو شکن موتی منہ میں رکھنے کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ نیلا جادوگر چند لمحے عمرو کو غسیلی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی تلوار پر پھونک مار کر اسے فضا میں بلند کیا اور اسے عمرو پر پھینک دیا تو تلوار تیزی سے عمرو کی طرف بڑھنے لگی، لیکن عمرو کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی۔ جیسے ہی نیلے جادوگر کی تلوار عمرو کے قریب پہنچی تو عمرو نے زور سے تلوار حیدری اس کی تلوار پر مار دی۔ فضا میں چھناکے کی آواز پیدا ہوئی اور نیلے جادوگر کی تلوار کے دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ نیلا جادوگر حیرت بھری نظروں سے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے ایک اور منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا۔ پھر اس نے وہ خنجر پوری قوت سے عمرو پر پھینک دیا تو عمرو نے تلوار حیدری کو مار دی۔ خنجر تلوار حیدری سے ٹکرا کر ایک جھماکے سے غائب ہو گیا تو نیلے جادوگر کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نیلے جادوگر، اور وار کر لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، کیونکہ جب میں وار کروں گا تو تم بچ نہیں سکو گے، عمرو نے نیلے جادوگر کو تیش دلاتے ہوئے کہا تو نیلے جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور اسے عمرو کی طرف پھینک دیا۔ کنکر نے ایک بڑے اور موٹے اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور وہ عمرو کی طرف بڑھا۔ عمرو نے ایک بار پھر تلوار حیدری گھما دی تو اژدہے کا پھن کٹ کر دور جا گرا اور اژدہا ایک زوردار پھنکار مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اژدہے کو غائب ہوتے دیکھ کر نیلے جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ پھر وہ تلوار فضا میں بلند کیے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو،
میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، نیلے جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لو، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو نیلا جادوگر غرا کر رہ گیا۔ پھر اس نے امرو کے قریب پہنچ کر امرو کی گردن پر تلوار مار دی، لیکن امرو نے اس کا وار اپنی تلوار حیدری پر روک دیا اور پھر نیلا جادوگر اپنی تلوار سے امرو پر وار کرنے لگا۔ نیلا جادوگر نہایت پھرتی کے ساتھ امرو پر وار کر رہا تھا اور امرو اس کے وار تلوار حیدری سے ناکام بنا رہا تھا۔ اپنے وار ناکام جاتے دیکھ کر نیلا جادوگر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسے امرو سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ امرو بھی تلوار چلا چلا کر تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے نیلے جادوگر کی گردن پر تلوار مار کر اسے ہلاک کر دینا چاہیے، اس لیے اسے جیسے ہی موقع ملا تو اس نے نیلے جادوگر کی گردن پر تلوار مارنے کی کوشش کی، لیکن نیلا جادوگر نہایت پھرتی کے ساتھ الٹی کلا بازی کھا کر پیچھے ہٹ گیا اور خوف بری نظروں سے امرو کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امرو کو ہلاک کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اسے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ امرو نے اسے منتر پڑھتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ نیلا جادوگر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہو، لیکن میں تمہیں فرار نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے نیلے جادوگر، امرو نے چیخ کر کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ نیلا جادوگر وہاں سے غائب ہوتا، امرو نے تلوار حیدری پوری قوت سے اس پر پھینک دی۔ تلوار حیدری نیلے جادوگر کے پیٹ میں لگی اور اس کے جسم کے آر پار ہو گئی۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ تلوار حیدری کے دستے پر رکھ دیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ لڑکھڑا کر پہلو کے بل زمین پر گر گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے پیٹ سے خون نکل کر زمین پر پھیلتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیٹ سے تلوار حیدری نکال لی۔ اسی لمحے امرو نے اس سے تلوار حیدری جھپٹ لی اور اس نے اس بار تلوار حیدری نیلے جادوگر کی گردن پر ماری تو کھچ کی آواز کے ساتھ ہی نیلے جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا دھڑ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے بھی خون نکل رہا تھا۔ نیلا جادوگر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ جب شہنشاہ افراسیاب کو نیلے جادوگر کے قتل کی خبر ملے گی تو وہ اپنا سر پیٹ لے گا، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ آقا، نیلے جادوگر کے مرتے ہی سنہری محل میں موجود اس کا خفیہ خزانہ ظاہر ہو گیا ہے۔ خزانہ 3 صندوقوں میں ہے۔ میں نے وہ تینوں صندوق آپ کی زنبیل میں منتقل کر دیے ہیں۔ اب آپ شہزادی مریم کو لے کر دربار امیر حمزہ چلیں، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے خوش ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تلوار حیدری نیلے جادوگر کے لباس سے صاف کر کے زنبیل میں ڈال لی۔ پھر اس نے زنبیل کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو شہزادی مریم بے ہوشی کی حالت میں اچھل کر اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی، پھر ہلکی ہو گئی۔ مجھے دربار امیر حمزہ میں پہنچا دو، امرو نے محافظ بونے سے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونے نے امرو کو دربار امیر حمزہ پہنچا دیا۔ شاہ خرم سردار امیر حمزہ کے ساتھ دربار میں موجود تھے۔ جب امرو دربار حمزہ میں داخل ہوا تو دونوں نے چونک کر امرو کی طرف دیکھا۔ امرو نے انہیں سلام کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ امرو، کیا تم شہزادی مریم کو لے آئے ہو؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ شاہ خرم نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ شہزادی مریم میری زنبیل میں ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے اپنی زنبیل کی طرف اشارہ کر کے کہا تو شاہ خرم حیرت بھری نظروں سے امرو کی زنبیل کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر امرو نے زنبیل کھول کر شہزادی مریم باہر آ جاؤ کہا تو شہزادی مریم زنبیل سے باہر نکل آئی۔ شہزادی مریم بدستور بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ امرو نے زنبیل سے ایک شیشی نکال لی اور اس کا ڈھکن کھول کر شیشی شہزادی مریم کی ناک سے لگائی تو چند ہی لمحوں کے بعد شہزادی مریم کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کہاں ہوں؟ شہزادی مریم نے کہا۔ پھر جب اس نے شاہ خرم کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ امرو، شہزادی مریم کو کس نے اغوا کیا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا تو امرو نے انہیں مختصر طور پر نیلے جادوگر اور اپنے بارے میں کی جانے والی سازش کے بارے میں بھی بتا دیا جو شہنشاہ افراسیاب نے اس کے خلاف کی تھی۔ شہزادی مریم نے بھی امرو کی بات کی تائید کی کہ وہ نیلے جادوگر کی قید میں تھی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے کہ میں نے شہزادی مریم کو اغوا نہیں کیا تھا، امرو نے اس بار شاہ خرم سے مخاطب ہو کر کہا۔ امرو، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، شاہ خرم نے کہا۔ ارے، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھے شہزادی مریم کی بازیابی کی خوشی میں انعام دے کر مالا مال کر دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا، امرو نے جلدی سے کہا تو سردار امیر حمزہ ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے امرو، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم میرے ساتھ عراق چلو، میں تمہیں بہت سارا خزانہ دوں گا، شاہ خرم نے کہا تو امرو خوش ہو گیا۔
پھر عمرو نے سردار امیر حمزہ سے اجازت لی اور شاہ خرم اور شہزادی مریم کے ساتھ ان کے شاہی محل آ گیا۔ شاہ خرم نے وعدے کے مطابق عمرو کو بہت سارا خزانہ دیا تو عمرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے ایک رات شاہی محل میں قیام کیا، پھر دوسرے دن اپنے ملک بصرہ پہنچ کر وہ سردار امیر حمزہ کے دربار کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ ان سے بھی انعام لینا چاہتا تھا۔